الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستوں، کسی گاؤں میں ایک مولوی صاحب اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہ رہا کرتے تھے۔ مولوی صاحب کی بیٹی کا نام مریم تھا، جو بہت نیک اور سلیقے مند تھی۔ مریم مولوی صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی کا چرچا گاؤں میں ہونے لگا۔ اسی گاؤں میں ایک رئیس کا بیٹا بھی رہا کرتا تھا جو بگڑا ہوا تھا۔ وہ ایسی محفل میں جاتا تھا جہاں پر شراب پینا عام تھا۔ اس کے عورتوں سے ناجائز تعلقات تھے۔ ایک دن اس رئیس نے مریم کو دیکھ لیا۔ مریم کو دیکھتے ہی اس کے پیار میں پاگل ہو گیا، یعنی کہ وہ اس پر فدا ہو گیا۔ اب وہ رئیس کا بیٹا ہر دم مریم کے خیال میں رہنے لگا۔ یہ دیکھ کر ایک دن اس کے دوستوں نے اسے کہا، تم تو ایک رنگین اور عاشق مزاج کے لڑکے ہو، پھر تجھے یہ مولوی کی بیٹی کیسے پسند آ گئی ہے؟ وہ یہ سن کر رئیس کے بیٹے نے جواب دیا کہ یہ سب تو میرے دل بہلانے کی بات کرتا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کو اپنے گھر کی زینت بنا لوں۔ یہ سن کر اس کے دوستوں نے کہا کہ اگر تم مولوی کی بیٹی کو اپنا لیتے ہو تو پھر تم کو یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ یہ سن کر وہ رئیس کا بیٹا غصے سے لال ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے معاملے میں تجھے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گا۔ اس کا دوست بیچارہ اس کے خرچے پر ہی پل رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے دل میں سوچا، یہ عقل کا اندھا ہے، اگر میں اسے زیادہ بحث کروں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا اور میرا خرچہ پانی بھی بند ہو جائے گا۔ اس لیے وہ اس رئیس کے بیٹے سے کہنے لگا، یار میں مذاق کر رہا تھا، تم تو بالکل ٹھیک بات کر رہے ہو۔ اس کے بعد اس رئیس کے بیٹے نے اپنی ماں کو مولوی صاحب کے گھر اپنے رشتے کی بات کرنے کے لیے بھیج دیا۔ مولوی صاحب نے یہ سن کر کہا کہ مجھے اس بارے میں سوچنے کے لیے کچھ وقت ضروری ہے، میں اس بارے میں اپنی بیٹی کی رائے جان لیتا ہوں، پھر اس کا کچھ جواب دے پاؤں گا۔ مولوی صاحب اپنی بیٹی کے پاس گئے اور کہنے لگے، بیٹی، گاؤں کے ایک امیر کی بیوی اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ لے کر آئی تھی۔ یہ سن کر مریم نے کہا، ابا جان، وہ لڑکا ایک نمبر کا عیاش اور بدکردار لڑکا ہے۔ اگر آپ میری مرضی پوچھنا چاہتے ہو تو میں ایسے لڑکے کی بیوی کبھی بننا پسند نہیں کروں گی جو عیاش ہو، بدکردار ہو، اس لیے مجھے یہ لڑکا بالکل پسند نہیں ہے۔ اتنا سن کر مولوی صاحب کہنے لگے، بیٹی تم نے تو میرے دل کی بات کہہ ڈالی، مجھے بھی وہ لڑکا بالکل پسند نہیں ہے، تو یہ صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم اس کے بارے میں کیسا فیصلہ کرتی ہو۔ پیارے دوستوں، اس کے کچھ دنوں کے بعد رئیس کے بیٹے نے اپنی ماں کو پھر مولوی صاحب کے گھر بھجوا دیا۔ مولوی صاحب نے اس بار اس کی ماں کو صاف منع کر دیا کہ آپ کا لڑکا ہمیں بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کی ماں واپس اپنے گھر لوٹ آئی اور اپنے بیٹے کو سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر رئیس کا بیٹا غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، اس لڑکی نے مجھے ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کرتی ہے، اب میں اسے پورے زمانے میں ذلیل اور رسوا کر دوں گا۔ تو یہ سن کر اس کی ماں نے اس کو بہت سمجھایا کہ بیٹے، اگر تم آج الجھے اور نیک انسان ہوتے تو یہ لڑکی تجھے کسی بھی صورت میں نہ ٹھکراتی۔ آج ہمارے پاس میں کس چیز کی کمی ہے؟ مال و دولت، گاڑی، گھر، سب کچھ ہے، مگر ایک عورت کے لیے مال و دولت سے بڑھ کر اس کا ہم سفر عزت دار ہونا ضروری ہے۔ یہ سن کر اس کے بیٹے کو اپنی ماں پر بھی بہت غصہ آیا، کیونکہ وہ سچ سننے کا عادی نہیں تھا۔ پیارے دوستوں، کچھ دن کے بعد مریم گاؤں کی گلی سے گزر رہی تھی۔ اچانک وہ رئیس کا لڑکا اس کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اے لڑکی، تم نے مجھے ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کرتی ہے، اب تو ذلت اٹھانے کے لیے تیار ہو جا، میں تجھے ہر جگہ بدنام کر کے رکھ دوں گا۔ تو یہ سن کر مریم نے کہا کہ اے لڑکے، عزت اور ذلت دینا میرے خدا کے ہاتھ ہے، اگر میرے اللہ نے کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو کوئی بھی اس کو عزت نہیں دے سکتا، اور اگر میرے اللہ کسی کی عزت کی حفاظت کرنا چاہے تو پھر کوئی بھی اس کو رسوا اور ذلیل
نہیں کر سکتا۔ مریم اتنا کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد وہ رئیس کا لڑکا مریم کو ہر روز بدنام کرنے کے نئے نئے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ وہ مریم کو ذلیل کرنے کے عجیب اور غریب بہانے ڈھونڈنے لگا۔ کبھی وہ خود ہی خط لکھ دیتا اور پورے گاؤں میں شور مچا دیتا، کہتا کہ یہ خط اس کو مریم نے لکھا ہے۔ کبھی مریم پر کوئی اور جھوٹا الزام لگا دیتا، رات کو اتنے بجے مریم مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اس طرح سے اس رئیس کے بیٹے نے مولوی صاحب کی بیٹی پر الزام لگانے شروع کر دیے، مگر سب گاؤں والے اس لڑکے کو اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ کتنا بگڑا ہے اور کتنا بیکار انسان ہے، اس لیے کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ سب جان گئے تھے کہ یہ لڑکا جھوٹے الزام لگا رہا ہے، ان کا سچائی سے کہیں تک کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ پیارے دوستوں، کچھ دنوں کے بعد مولوی صاحب اپنی بیوی اور بیٹی مریم کو لے کر اپنے ایک چچا زاد بھائی کے یہاں شادی میں گئے۔ ایک ہفتے کے بعد جب وہ واپس اپنے گھر لوٹے تو گھر آنے کے بعد مریم کے پیٹ میں ہلکا سا درد ہونے لگا۔ مولوی صاحب گاؤں کے ہی ایک حکیم کے پاس مریم کو لے گئے۔ حکیم نے مریم کو دوا وغیرہ دے دی اور مولوی صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ کی بیٹی کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسا کرتے کرتے 5 مہینے کا وقت گزر گیا۔ 5 مہینے کے بعد مریم کا پیٹ میں پھر درد ہونا شروع ہو گیا۔ اس بار درد بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے مریم بے ہوش ہو گئی۔ اب مریم کا پیٹ بھی پھول چکا تھا۔ مولوی صاحب اب دوبارہ مریم کو لے کر اس حکیم کے پاس گئے اور اس بار اس حکیم نے دیکھتے ہی یہ دعویٰ کر دیا کہ مریم پیٹ سے ہے، کیونکہ مریم کے پیٹ کے اندر بچہ حرکت کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت کی بات ہے جب الٹرا ساؤنڈ کی سہولت نہیں ہوا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، جان حکیم کی منہ سے یہ بات نکلی تو مولوی صاحب شرم سے پانی پانی ہو گئے اور غصے میں مریم کو ساتھ لے کر واپس اپنے گھر لے آئے۔ جب اس بات کی جان کر رئیس کے بیٹے کی ہوئی تو وہ بھاگا بھاگا حکیم کے پاس آیا اور اس کو کچھ پیسے دے کر اس بات کا پتہ کر لیا کہ مولوی صاحب کی بیٹی کو کیا تکلیف ہے۔ حکیم نے اس کو سچ سچ بتا دیا۔ یہ سن کر رئیس کی بیٹا بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ تو اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ کس طرح سے مریم کو بدنام کرے۔ اب رئیس کے بیٹے کے دماغ میں ایک شیطانی ترکیب آ گئی۔ اس نے گاؤں کے ہی ایک شخص کو کچھ پیسے دے کر کہا کہ وہ پورے گاؤں میں اس بات کو پھیلا دے کہ مولوی صاحب کی بیٹی رئیس کے بیٹے کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ پھر کیا تھا کہ خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب گاؤں کے لوگوں نے یہ خبر سنی تو وہ سچ کا پتہ لگانے کے لیے مولوی صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ مولوی صاحب کا جھکا سر دیکھ کر وہ لوگ سمجھ گئے تھے یہ خبر بالکل سچ ہے، اس لیے انہوں نے صرف مولوی صاحب کو مسجد کی امامت سے ہٹا دیا، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ 2 دن کے اندر اندر گاؤں کو چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے یہاں میں ایسے بے حیا لوگوں کی جگہ دی ہے۔ ادھر مریم کی ماں نے اپنی بیٹی سے اس کے بارے میں پوچھا تو مریم قسمیں کھا کے کہنے لگی کہ امی، میں سچ کہتی ہوں، مجھے آج تک کسی نے چھوا بھی نہیں ہے۔ مجھ کو نہیں معلوم کہ یہ سب کب اور کیسے ہو گیا۔ اتنے میں مولوی صاحب ہاتھ میں تلوار لے کر آگے، وہ اپنی بیٹی کا سر قلم کرنا چاہتے تھے۔ تبھی اس کی ماں بیچ میں آ گئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی بے قصور ہے اور میں اس کو ثابت کر کے رہوں گی۔ مریم کی ماں نے ایک حکیم کے بارے میں سن رکھا تھا جو بہت مشہور حکیم ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد مولوی صاحب اور اس کی بیوی مریم کو لے کر اس حکیم کے پاس پہنچ گئے۔ حکیم نے دیکھا کہ مریم کا پیٹ پھولا ہے اور اس کے پیٹ سے بچے کی حرکت بھی آ رہی ہے۔ پھر اس حکیم نے ایک کمرے میں بکرا ذبح کیا اور ایک دوسرے کمرے میں ایک کتا ذبح کیا۔ اس نے بکرے کے گوشت سے مولوی اور مریم کی دعوت کی اور ان کو خوب سارا گوشت کھلا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد حکیم نے مریم کو پوچھا، کیا تم نے کبھی بنا برتن کے پانی پیا تھا؟ تو یہ سن کر مریم نے کہا، ہاں، ایک شادی میں جا رہے تھے، گرمی بہت زیادہ تھی، اس لیے مجھ کو راستے میں بہت زور کی پیاس لگی تھی۔ اس وقت میں نے ایک نہر کے پانی سے پانی پیا تھا۔ اس کے بعد وہ حکیم مریم کو لے کر اس کمرے میں گیا جہاں کتا ذبح کیا گیا تھا۔ مریم نے حیران ہو کر پوچھا، آپ نے یہ کتا کیوں ذبح کیا؟ تو اتنا سنتے ہی وہ حکیم کہنے لگا کہ آپ نے جو ابھی گوشت کھایا ہے وہ اسی کتے کا تھا۔ اتنا سنتے ہی مریم کو متلی آنے لگی اور پھر زور زور کی الٹیاں ہونے لگی۔ پہلے تو مریم کے پیٹ سے بہت سارا گندا پانی باہر نکلا، پھر اچانک سے ایک مینڈک باہر نکلا
ये देखकर मौलवी साहब बहुत हैरान हुए और हैरानी से पूछने लगे कि हकीम जी ये सब क्या है। हकीम ने बताया कि दरअसल जब मरियम ने उस नहर से पानी पिया था तो एक छोटा सा मेंढक पानी के साथ मरियम के पेट में चला गया था और फिर मेंढक मरियम के पेट में ही परवरिश पाने लगा। इस तरह वो मेंढक बढ़ता गया, पूरा मेंढक बन गया और मरियम का पेट फूलने लगा और बिल्कुल ऐसा ही लगने लगा जिस तरह से एक औरत के पेट में बच्चा होता है। उसके बाद जब गांव वाले की इस हकीकत का पता चला तो उन्होंने उस रईस के बेटे को पकड़ लिया और उसको बहुत मारा पीटा और उसको पकड़कर मौलवी साहब के घर ले गए। गांव वाले मौलवी साहब और उनके परिवार से माफी मांगने लगे और कहने लगे कि आपके परिवार का गुनहगार हम नहीं, ये लड़का है। मगर मरियम ने ये कहते हुए उस लड़के को भी माफ कर दिया कि ए लड़के, मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि इज्जत और जिल्लत देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की जात है। अगर अल्लाह किसी को इज्जत देना चाहे तो कोई भी उसे रुस्वा और जलील नहीं कर सकता, और अगर अल्लाह किसी को रुस्वा करना चाहे तो फिर कोई भी उसको इज्जत नहीं दे सकता है, जैसा कि आज तुम्हारे साथ पेश आया है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।